الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم معزز سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند دنوں سے ریاست کرناٹک کے اندر حجاب کو لے کر واویلا مچایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ تو ہے یہ حجاب کیا ہے، حجاب کا حکم کیا ہے، حجاب سے مقصد کیا ہے؟ میرے بھائیوں، حجاب کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ باہر نکلیں، ضرورت سے باہر نکلتی ہے عورت، تو ایک ڈھیلا ڈھالا کپڑا اپنے اوپر ڈال کر نکلیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے۔ یہاں پہ حیرت کی بات تو اس بات پہ ہے کہ لوگ حجاب کو لے کر واویلا مچا رہے ہیں، جبکہ مچانا یہ چاہیے تھا کہ جو بلا حجاب کے جو چلتے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے کتنے فتنے امٹ رہے ہیں، کتنے فتنے سامنے آ رہے ہیں، اور ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ کر رہوں، لیکن کتنے لوگ گناہوں کے ملوث ہو جاتے ہیں صرف کیا کی وجہ سے کہ بعد بغیر پردے کے پھرتے۔
بغیر پردے پر واویلا مچانا تھا. یہاں عقل کے اندھوں نے پردے پر واویلا مچا رکھا ہے. اور اس طرف گوروں نے یہ سامنے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ عورت جب پردہ کرتی ہے تو وہ قید میں رہ جاتی ہے، اور وہ ترقی، اس کی جو ترقی ہے وہ اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے پردہ. اور عورتوں کو چہار دیواری کے اندر گویا کہ قید بنا دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہوا، یہ 3 سوال وہ کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ کہتے ہیں کہ اگر قید کیے ہیں تو صرف عورتوں کو قید کیے ہیں، مردوں کو کیوں نہیں؟ کیا پردہ صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال وہ کرتے ہیں، گویا اس طریقے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پردہ ہے، یہ پردے سے عورت کی اہانت ہوتی ہے یا عزت ہوتی ہے؟ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ پردے سے عورت کی اہانت ہے یا عزت ہے؟ دوسرا سوال یہ کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ پردہ ہے نا، عورتوں کی ترقی کے لیے رکاوٹ چیزیں ہیں. میں انشاءاللہ یہی ان تینوں سوالوں کا ہی جواب دینے کے لیے میں آج بیٹھا ہوں. کوشش کروں گا کہ تینوں کا جواب قرآن اور حدیث سے آ جائے اور عقل و دماغ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے. سب سے پہلے صرف عورتوں کو پردہ ہے اور مردوں کو نہیں. اسلام میں دیکھا جائے، پچھلے جمعہ ہی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم بعد میں دیا ہے، مردوں کو پہلے دیا ہے. آپ سورۃ النور آیت اٹھا لیجئے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. یہاں پہ سب سے پہلے مردوں کو. ہاں، مردوں کا پردہ ان کے حساب سے ہے اور عورتوں کا پردہ ان کے حساب سے ہے. مردوں کا پردہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ہے. یہ کسی بھی حال میں کسی کے سامنے بغیر پردے کے نہیں آ سکتا. ویسے دیکھا جائے گردن سے لے کر پیروں تک پورا حصہ چھپا ہوا، یہی اچھا طریقہ ہے. جیسا کہ عربوں کا جبہ ہے، یہی نہج کا ہے کہ وہ گردن سے لے کر پیروں تک آ جاتا ہے. اور حدیث میں اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نیچے کا ایک تہبند ہوتا، یعنی کمر سے لے کر پیر تک، اور اوپر کا ایک تہبند ہوتا جو گلے سے لے کر کمر تک آتی تھی. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نیچے کا جو تہبند ہے وہی پہن کر نماز پڑھا تو ایک صحابی حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے اس طریقے سے نماز کرو ایک ہی تہبند میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو، میری ساری امت کو بھی 2 تہبند ملتے ہی نہیں ملتے. میں اس لیے میں پڑھا کہ ان کو مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایسا بھی پڑھ لے تو نماز ہو جائے. مردوں کو پردہ ہے نہیں، پردہ ہے. اور عورتوں کا پردہ، مردوں کو اور ایک پردہ بھی ہے، یعنی سر ڈھانپنے کا، وہ مستحب چیز ہے. ہر وقت سر کو ڈھانپ کے رکھنا ایک مستحب چیز ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی تم نماز کو جاؤ تو، مسجد جاؤ تو اپنے آپ کو زینت اختیار کرو، یعنی سر بھی ڈھانپ لو، ہر ایک چیز ہے نا اچھا لگے. میں اس چھیڑ چھاڑ میں نہیں جاتا،
بس میں پردے کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں. تو مردوں کو یہ ہوا اور عورتوں کو اوپر سے نیچے تک یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اوپر سے نیچے تک ڈال کر ہے نا باہر نکلے. ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو کہ دوسرے کوئی پہچان نہ پائے اور اتنا بھی ٹائٹ نہیں اور اتنا بھی باریک نہیں کہ اس سے پہچان جائے. قرآن کی آیت ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. نہیں تو تمہیں آ کر رہنا پریشان کرتی. آج کتنی مسلمان لڑکیاں نہیں کتنی ایسے ہیں جو اسلام کے باہر ہیں لیکن پردے کے فیور میں وہ آ کر بات کرتی ہیں کہ پردہ رہنے سے ہم ایک حفاظت نظر آتی ہے, اپنے آپ کو ہمیں آ کر محفوظ سمجھتی ہیں. کتنی لڑکیوں نے بیان دیا اور گوروں نے اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو باہر نکالا کہ عورت ترقی پر آنا کرو. اور عورت کہاں پہ ترقی پہ آئے؟ ان کی عورتوں ذرا دیکھ لو. جو گوروں نے یہ جو بات چلائی کہ عورتوں کو قید کر لیا باہر نکالو ہوٹلوں میں رکھو اور آ کر ہے نا یہاں وہاں ہوٹل میں رکھو اور کیا ہے جہازوں میں ہوائی جہازوں میں ان کو رکھو اور اسی طریقے سے پارکوں میں اسی طریقے سے دکانوں میں ہر جگہ ان کو بھرو تاکہ وہ بھی ترقی کرے. میرے دوستو ان سے پوچھیے, اگر کوئی پوچھے ان سے کہ تمہارے بھی وزیر اعظم ہیں تمہارے بھی صدر ہیں, کتنے عورتیں اب تک وزیر اعظم بنی, کتنے صدر تمہارے عورتوں میں آئے؟ کوئی بھی نہیں. ایک کا دکا بس اکا دکا ہے اور چلے گئے بس ختم ہو گیا. اس نام وہ دیا اور کام کیا کیا؟ اپنے ہوس کا شکار بنا دیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ بن باپ کے کتنے مائیں بن گئے, سنگل مدر. یہ سب اسی کا نتیجہ نا. آج کتنی کنواری لڑکیاں شادی سے پہلے اپنا کنوراپن گوا لیتی. کیا چکر میں؟ صرف یہی ڈیوٹی کے چکر میں. جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی میں بتایا تھا کہ جہاں پہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں جیسے کال سینٹر میں, تو وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا ہے اور اپنے ہوس کا شکار بھی پورے بنا لیتے ہیں. اور 1990 کا یہ کیا ہے BIF کا رپورٹ ہے کہ امریکہ میں جو خوشی سے زنا کرتے وہ الگ بات ہے, زنا بالجبر جو ہوتا ہے وہ آ کر ہے کئی رپورٹیں شائع ہو گئے. ہر 16 منٹ پہ ایک زنا ہوتا ہے اور ہر 16 عورتوں میں ایک عورت زنا کے شکار ہوتی ہے, زنا بالجبر. اللہ اکبر, ذرا سوچنے کی بات ہے. یہ سب کیا ہے؟ اپنے آپ کو نکالا. اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, یہ عورت ایک کشش کی چیز ہے. عورت ایک کشش کی چیز ہے. یہ پیدا ہی کی گئی اسی کے لیے. حضرت آدم اکیلے تھے جنت میں اور حضرت حوا پیدا ہی کیوں ہوئے؟ نسل کے لیے نا, اور اولاد وہیں سے شروع ہوئی نا, اور سکون حاصل کرنی ہے نا. تو مرد کیا چاہتا ہے کہ عورت ملے بس ہو جائے, اپنی خواہش پوری ہو جائے. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے آج کی گئے گزرے زمانے میں بھی حکومتوں نے یہ آرڈر کیا ہے کہ بسوں میں جب چلتے ہیں آپ عورتوں کا الگ سیٹ مردوں کا الگ سیٹ رکھتے نہیں رکھتے بسوں میں. آج ہمیں بھی بسوں میں جاتے نا, عورتوں کا الگ سیٹ مردوں کا الگ سیٹ, اور سفر میں چلے گئے تو عورتوں کا الگ ٹوائلٹ مردوں کا الگ ٹوائلٹ, سب الگ الگ. اور ٹرین میں چلے تو عورتوں کا الگ ڈبہ اور مردوں کا الگ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جہاں پہ یہ ہوتا ہے فتنہ, یعنی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. بہت ساری شکایتیں سننے
جس کی وجہ سے حکومتوں میں نے بھی اس کو الگ الگ کیا. لیکن آج کی جو موجودہ حکومت ہے انڈیا کی، یہ اتنی گئی گزری حکومت ہے، اس کو عقل بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں، کیا کہیں اس کو. اتنا جھوٹ کے پلے ہی وہ حکومت کرتی آ رہی ہے. اللہ اس حکومت کو اس کو نابود کرے کہ یہ حکومت نے جب سے آئی ہے مسلمانوں کا ہر ایک بارے میں جو بھی مسئلہ اٹھائے صرف مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ. اب دیکھ لیجئے پردے کا حکم جو ہے، ان کے جو ہندو مذہب کے جو اچھی کتاب ہے، یعنی وہ ہندو مذہب کے مآخذ جو کتاب ہے، وید نامی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جو عورت تھی اس کے بارے میں یہ شری رام جی جو تھے، ان کا بھائی جو تھا، ان سے کہا گیا آپ اپنی بھاوج کو دیکھ کر پہچانو. تو اس نے کہا کہ میں ان کے پیروں سے اوپر آج تک میں کبھی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھی. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اتنا پردے کے پابند کون؟ ہندو مذہب کے اندر. اس پر اعتراض نہیں ہے. تورات میں چلے جائیے، تورات کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو عورت ہوتی ہے اس کے بال ایک بھی نظر نہ آنا. مطلب کیا؟ وہ ایسے مخنا اپنا اوپر ڈالا ہے کہ جس سے ایک بال بھی نظر نہ آئے. اسی کی وجہ سے آج تک یہودیوں میں جب بھی شادی ہوتی ہے تو لڑکی کو فوراً ہے نا سر منڈا دیتے ہیں کہ تاکہ ایک بال بھی نظر نہ آئے. اور اسی طریقے سے عیسائیوں میں چلے جائیے، عیسائیوں کی کتاب میں دیکھ لیجیے. اور آج بھی عیسائیاں جو کہتے ہیں نا، جو چرچ میں رہتی ہیں مائیں، ان کو دیکھ لیجیے، ان کا کپڑا کیسا ڈھیلا ڈھالا، سر سے لے کر پیر تک پورا. اور اس پر اعتراض نہیں. اعتراض آیا تو مسلمانوں کے حجاب پر اعتراض آیا. تو یہ حکومت کا ایک ارادہ بدنیت ہی ہے. بس جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہا ہے اور حکومت کرتے جا رہا ہے. جھوٹ پر جو بھی عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ یک دم گرتی ہے. دھیرے دھیرے نہیں گرتی، یک دم گرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی پایا جھوٹے طریقے سے بچھائی گئی، یعنی کم مٹیریل ڈالا گیا اور کچھ ایسا ویسا نہیں، بس عمارت اس پر کھڑی کر دی گئی تو وہ دھڑام سے گر جاتی ہے، ایک دم گر جاتی ہے. ایسا ہی ہونے والا ہے اس کا. اچھا، تو دوسرا سوال کا جواب میں یہ دینا چاہ رہا تھا کہ دوسرا سوال یہ تھا. پہلا سوال تو یہ تھا کہ صرف مردوں کو ہی پردہ ہے یا عورتوں کو ہی پردہ ہے یا مردوں کو بھی. تو معلوم یہ ہوا کہ مردوں کو بھی پردہ ہے، عورتوں کو بھی پردہ ہے. عورتوں کو اپنے حساب سے، مردوں کو اپنے حساب سے پردہ ہے. اور قرآن کریم میں عورتوں کے پردے سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے. یہ بات سمجھ لیجیے تو مردوں کو کتنا اہم ضروری ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم عورتوں کو جو رکھے ہیں یہ ان کی اہانت ہے، ان کو ذلیل کر کے رکھے ہیں گھر کے اندر. میرے بھائی، آپ جب کبھی عمارت بنتے ہیں، جب کبھی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو پتھر مٹی بھی لیتے ہیں نا، اور اس کے لیے لوہا بھی لیتے ہیں نا، اس کے لیے ہر ایک چیز لیتے ہیں نا. لیتے نہیں لیتے؟ اور کہاں پہ ڈالتے ہیں؟ باہر ڈالتے ہیں نا، گلی میں ڈالتے ہیں. لیکن اسی گھر کے لیے سونا لیتے ہیں تو کہاں پہ رکھتے ہیں؟ اس کو باہر ڈالتے ہیں. اور سونا لے جا کے ایک الماری میں، روم کے اندر الماری میں، الماری کے اندر جو لاکر رہتا اس کے اندر اسے جا بھی پھر
بیرو کو چابی، الماری کو چابی، اور اس کے بعد روم کو چابی، اس کے بعد گھر کو چابی. اللہ اکبر. ایک چیز اس کی اہانت ہے سنے کی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے چٹان، پتھر کے چٹان باہر پڑے مل جائیں گے آپ کو. بارش میں بھیگتے ہیں، دھوپ میں سوکھتے ہیں. بارش میں بھیگتے ہیں، دھوپ میں سوکھتے ہیں. کہاں کہیں بھی مل جائے گا آپ کو بڑے بڑے چٹان. لیکن جو ہیرا ہے نا وہ کسی سیپی میں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں تالابوں میں، ندیوں میں، سمندروں کے کنارے بہت سارے سیپی ہمیں موجود ہوتے ہیں. ہم اٹھاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن اس میں نہیں ملتا. کہیں کسی میں ملتا ہے. اس کو بہت تلاش کیا جاتا ہے، جب جا کے وہ ملتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو ملک کا وزیر اعظم ہو، ملک کا کوئی اہم آدمی ہو، تو جب روڈ میں چلتا ہے تو اس کو زیڈ سیکیورٹی یہاں بھی دیتے ہیں نا، انڈیا کے اندر بھی زیڈ سیکیورٹی دیتے ہیں. زیڈ سیکیورٹی کے اندر وہ ہو کے چلتا ہے. ہر وقت قدم پہ اس کو آ کر ہے نا نگرانی کی جاتی ہے. تو کیا اس کی اہانت ہے؟ نہیں، اس کی عزت ہے، بلکہ اس کی عزت ہے. اسی طریقے سے ہماری عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں رکھ کر عزت دی ہے، ذلیل نہیں کیا، اہانت نہیں کیا. ہماری عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا بنا کر رکھا ہے، عام لوہا اسٹیل نہیں بنایا. دوسروں کی عورتیں ہوں تو ہوں، لیکن دوسروں کی عورتیں بھی آ کر منہ کھول رہی نا. تو کیا کس پر منہ کھول رہا ہے؟ ہاں، پردہ جسے پردہ نہیں ہے وہاں پہ منہ کھولنا چاہیے تھا. یہاں پہ پردے پر تم منہ کھول رہا ہے. تجھے عقل کے اندھا ہو گیا. میرے دوستو، عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ وہ کب محفوظ ہو سکتی ہیں. اس کی اہانت نہیں ہے، بلکہ اس کا کیا ہے؟ عزت ہے، اس کا وقار ہے. اچھا، تیسرا سوال کا جواب. اچھا، عورتوں کو ترقی میں رکاوٹ ہے. اچھا، عورتوں کو ترقی میں رکاوٹ. ترقی مطلب سب سے پہلے علم ہونا. علم رہے تو نہ ترقی کر سکتی ہیں. علم کے دو ذرائع ہیں. علم کے دو ذرائع ہیں. ایک ہے عقل، جس کا ماخذ دماغ، اور دوسرا ہے انگلش میں بھی بولتے ہیں نا سینس. حواس خمسہ، 5 چیزیں ہیں جو محسوس کی سکتے ہیں، محسوس کیا جا سکتا ہے. یعنی آنکھ دیکھتی ہے، زبان چکھتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سنتی ہے، ہاتھ چھو کر کسی چیز کی سختی اور نرمی کو دیکھ سکتی ہے نا. یہی چیزوں سے تو انسان آ کر ہے نا علم حاصل کرتا ہے نا. پردہ کر لے تو عورت یہ سب نہیں کر سکتی کیا؟ نہیں سن سکتی کیا؟ نہیں دیکھ سکتی کیا؟ نہیں ہاتھ پکڑ نہیں سکتی کیا؟ نہیں سن سکتی کیا؟ نہیں سن سکتی کیا؟ نہیں چکھ سکتی کیا؟ سب کچھ ہو رہا ہے. تو تمہیں کہاں پہ جلن ہے؟ پردے سے تمہیں کہاں جلن ہے؟ اس میں بھی رکاوٹ نہیں ہے نا. تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پردہ اللہ کا حکم فرض ہے. ہم وہ فرض کو لے کر اپنانا چاہیے. یہ ہمارا، یہاں تک کہ پردہ کوئی عورت کرتی تھی، شادی کر کے شوہر گھر کو لے کر آیا. مسئلہ یہ ہے کہ شوہر بولتا ہے کہ پردہ نہ کر. اس کو سمجھایا جائے گا شوہر کو، اور اس کو بتایا جائے گا اسلام کیا چیز ہے. اگر وہ پھر بھی نہ مانے، پھر بھی نہ سمجھے، تو عورت آ کر ہے نا اس سے خلا لے سکتی ہے، خلا لے کر گھر کو آ سکتی، صرف اسی ریزن سے. تو کتنا اہم ہے پردہ، ذرا سمجھ لیجیے. اور دوسری جو عورتیں، ہماری جو عورتیں نہیں کرتی نا، انہیں بھی سمجھا دیجیے کہ پردہ کیا چیز ہے. فرض ہے عورتوں پر، فرض ہے. ہمارے لیے ایک کپڑا ہے، لیکن عورت کے لیے وہ فرض ہے، اس کی ضروری چیز ہے، وہ کرنا ہی چاہیے. نہیں کرے گی تو اللہ کے پاس کچھ ہوگی. اپنے عورتوں کو بھی ہم پردہ ڈال لیں. دیکھیے میرے دوستو، ایک لڑکی جس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں،
اور اتنے سارے کتے اور اتنے سارے حیوان نما آدمی اس کو گھیرے میں لیتے ہیں، گھیرے میں لینا چاہتے ہیں، لیکن صرف اس کی ایک اللہ اکبر کی صدا سے وہ سب ہٹ جاتے ہیں۔ جب ایک اللہ اکبر نعرہ تکبیر وہ لڑکی کہتی ہے تو جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ یاد دلا دیتی ہے، حضرت فاطمہ کی یاد آ گئی کہ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نماز پڑھ رہے تھے، اوجھڑی ان لوگوں کو للکارتے ہوئے اور اوجھڑی کو اٹھا کر پھینکا، کوئی کچھ نہیں بگاڑا حضرت فاطمہ کا۔ تو میرے دوستو، حضرت فاطمہ بہن یاد آ گئی کہ ایسی لڑکیاں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شجاعت و بہادری دی ہے ہم امت مسلمہ کی عورتوں میں، لڑکیوں میں۔ اللہ کرے کہ ان کو ہم اور سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک اچھا معاشرہ بن کر آئے اور دنیا والوں کے لیے نمونہ ہو، وہ یہ دیکھ کر سمجھنے لگے کہ یہ کتنا محفوظ معاشرہ ہے، ہمیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ پردہ جو ہم نہیں کر رہے ہیں اپنے عورتوں پہ، ان عورتوں پر ہم کرتی اسی بہانے ان عورتوں کو برقع پہنا دیجیے، ان کو سمجھا دیجیے اور ان کو آ کر ہے نا اسلامی طرز پر لے آئیے تاکہ ہم اللہ کے پاس پہنچے تو وہاں بھی صدق رو ہو۔ دیکھو میرے دوستو، ایک 5 سال سے کتنی لڑکیاں ٹک ٹاک میں پاگل بن کر اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتی ہیں، لیکن اتنی مشہور نہیں ہوئی۔ ایک لڑکی پردے میں ہوتے ہوئے ایک اللہ اکبر کی صدا سے مشہور ہو گئی۔ آج نیشنل میں نہیں، انٹرنیشنل لیول پر آ کر ہے نا یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ہر کوئی بھی مذہب کا ہو وہ کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے۔ میرے دوست، صرف ایک لڑکی تو ہم اپنے بچوں کو ایسا تربیت کیوں نہیں دے سکتے؟ اپنے عورتوں کو ایسی تربیت کیوں نہیں دے سکتے؟ اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت کیوں نہیں دے سکتے؟ ہمارے لیے ایک اچھا معاشرہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔